أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ تمام قسم کی تعریفات خالق ارض و سماوات کے لیے ہیں، جس نے ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، ہمارے لیے مرشد، پیشوا، رہبر، رہنما بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت اہل کائنات کے لیے ضابطہ حیات دے کر بھیجا، اور اس کی رہنمائی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک نمونہ اور اخلاق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ پر وحی کی گئی اس کے اوپر من و ان عمل کر کے فرمایا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یعنی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل ہمارے سامنے وہ قرآن تھے، اور آج یہ ہمارے لیے وحی کے طور پر پوری کائنات کی جتنے بھی رسول آئے اور ان کو معجزات دیے گئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ دے کر بھیجا، اور ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، اور ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ صرف متقین کے لیے۔ کتاب ہر آدمی کے لیے ہے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہدایت جو تقوی اختیار کریں گے، تقوی یہ ہے کہ یہ اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کی معاشرت، ان کی معاش، ان کا رہن سہن، ان کا لوگوں کے ساتھ سلوک اس کتاب کے مطابق ہوگا، تو تب جا کر وہ متقی بنیں گے۔ اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے کچھ تصورات ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کا وجود ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی وجود عطا کیا ہے، اور ساتھ اس کو ایک زندگی دی ہے، جو زندگی ہے چھوٹی سی زندگی، اس کے لیے ازمائش، زندگی ازمائش کے لیے دی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس کے انسان کو ایمان نصیب ہو جائے اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب آپ پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور عمل کر کے زندگی گزارنی ہے، ایسے نہیں گزارنی۔ یہ ہمارے دماغ میں، ہماری سوچ میں یہ پیوست ہونا چاہیے۔ خالی زبان سے، خالی اپنے قول سے کہہ دینا کہ میں ایمان لایا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لایا، احسب الناس ان یقولوا آمنا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ ان کو چیک بھی نہ کیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے ان کو ان کی اس کتاب کا سمجھنا، اس کتاب کے اوپر عمل کرنا لازم قرار دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا قول ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب کے اوپر اتارا گیا ہے۔ قرآن کا جو لفظ قرآن ہے، اس کے معنی ہے پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب لکھ کر کسی تختی پر، کسی کاغذ پر نہیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اتاری گئی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے، جب ان کی امت پڑھے گی، اور فرمایا یہ جو وحی تمہیں کی جا رہی ہے،
آپ ان لوگوں کو اس سے وارن کریں، ان کو خبردار کریں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ، وہ اس کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے پہنچائے، وہ من بالغ، اور جس کو یہ بات پہنچ جائے، جس چیز کے رسول کے دل کے اوپر اتری ہے یہ بات، تو اگر دوسرے کے بندے کے دل کے اوپر اتر جاتی ہے تو وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ اگر دل کے اوپر بات نہیں اتر رہی، جو قرآن حکیم، جو اللہ کا کلام ہمیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے، تو ہمیں سمجھ اس کی بات کی نہیں آ رہی تو سمجھے اپنے ایمان کے میں حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہا، قرآن یہ بات کہہ رہے ہیں تو میرے دل کے اوپر یہ کیوں نہیں اتر رہا؟ دل کے اوپر تب اترے گا جب من و ان سیم جو اس نے کہا ہے اپنے خلاف بات جا رہی ہے، اپنے والدین کے خلاف جا رہی ہے، اپنے قبیلے کے خلاف بات جا رہی ہے، کرنی وہ کام ہے جو اللہ کی کتاب نے کہی ہے، جو اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کا موسم بہار آتا ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے یہ جس وقت انسان پڑھتا ہے اس کی زبان میں جو یہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اتارے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر سنایا ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے محبت اور کا تقاضا ہے۔ ابھی دیکھیں جتنی میں باتیں کر چکا ہوں، اگر میں زور بھی لگا لوں، جہاں آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں 2 منٹ 10 منٹ بات چیت کریں، وہی الفاظ ہم کبھی بھی نہیں دہرا سکتے۔ ان کی جو سٹرینتھ ہوتی ہے، ان کی جو روح ہوتی ہے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں بھئی یہ روح، اس کی کتاب کی جو روح ہے، جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کوئی بھی لفظ قرآن کا جب پڑھتے ہیں، ایک تو بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اترے ہیں تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ آپ پڑھ رہے تھے اس بندے کی کتنی شان ہوگی۔ پھر اس کو یہ چاہیے کہ اس کو سمجھے، اس کے اوپر تدبر کرے، پھر اس کے جب تدبر کرے گا جو اس کی سٹرینتھ ہوگی، اس کی روح ہوگی، یا اس سے جو نتیجہ اخذ نکل رہا ہو تو وہ اس کے دل کے اوپر اتر جاتا ہے۔ الفاظ نہ بھی وہ اس کو پورا قرآن یاد ہو، لیکن اس کی جو روح ہے، اس کے جو لب لباب ہے اس کے دل کے اوپر اتر گیا ہے، تو سمجھے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ اگر یہ بات انسان کے ساتھ نہیں ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے، انے بولے گونگے کی طرح پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو یہاں دنیا میں جو موقع دی ہے اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے وہ کتاب پڑھیں گے آپ جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہدی للمتقین، یہ آگے جو کتاب آ رہی ہے پوری کی پوری، یہ تم نے ہدایت مانگی تھی، میں نے تم کو دے دی ہے، تم نے اس کو پڑھنا ہے، پڑھ کر پھر اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کر غور و تدبر کرنا ہے، اس کی جو روح ہے وہ اپنے دل پہ اوپر اتارنی ہے اور اس کے اوپر من و عمل کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو خالی ہم مسلمان زبان کے تو ہو جائیں گے، زبان سے تو مسلمانی ہماری ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور پہلے جو کافر تھے ان کو جو منافقین تھے ان کو تو نمازیں پڑھنی پڑتی تھی، اب ساری زندگی بھی بندہ وہ خالی کلمہ زبان سے پڑھ لیتا ہے، تو جب اس کا کوئی والد فوت ہوتا ہے یا اس کا عزیز فوت ہوتا ہے تو اس کو حصہ تو جو ایک نمازی بھائی ہے ایک دوسرا ہے، یا ایک دین پہ چلنے والے یا دوسرا ہے، حصہ تو اس کو برابر ملنا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے کہ نہیں ہوا۔ اب یہ سوچنے والی یہ بات ہے، جب بھی اللہ رب العزت بات کرتے ہیں نا، یہ جو قول ہے، قول اللہ ہے، قول رسول ہے، قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی، یہ جو پڑھائی ہے اللہ تعالیٰ کبھی تو اپنی زبان میں اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسری قوموں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ آدمی وہ پڑھتا ہے اس کو، تو اس کے ایک ایک جملے میں یعنی ایک سین چل رہا ہوتا ہے،
بعض وقت اللہ کچھ ایک دو آیات میں یا ایک ہی آیت میں اپنے سے بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے، تیسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کہ اس الفاظ کو التفات کہا جاتا ہے۔ التفات یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک مجلس ہے، مجلس میں آدمی بیٹھا ہے، دو آدمی آپس میں ایک سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہیں آپس میں، بھائی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ بات کر رہے ہیں۔ اوپر سے ایک اور آدمی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کوئی اور بات کرے، تھوڑی سی بات کی، پھر وہ چلا گیا، پھر انہوں نے وہی بات شروع کر دی، پھر ایک اور آ گیا، اسے سلام دیا، پھر پیچھے سے مڑ کر دیکھا۔ یہ قرآن کا اسلوب عام کتابوں جیسا نہیں ہے۔ ہم ایک یعنی قرآن کا ہر لفظ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں التفات نظر آئے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے کلام ہو رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ رسول سے بات کر رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کر رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ مومنوں کی بات کر رہے ہیں، کبھی منافقین کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، میں ایک مثال ایک دیکھتے ہیں، ایک آیت پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَذَلَّلْنَا، حضرت بنی اسرائیل کی طرف مثال بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بات کر رہے ہیں وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں، ہم نے تم پر سایہ کیا، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا ہم نے تم پر سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تم پر کیا بھیجا؟ من وسلوہ اور سلوہ۔ بات کن کی کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کی، اور اللہ تعالیٰ اپنا بات کر رہے ہیں، میں نے تم کو یہ دیا۔ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ ابھی جو خطاب ہو رہا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، لیکن بات ان کی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تو ہم نے، میں نے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تم پر بادل بھیجے ان سائے کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم کو من سلوہ بھی دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، اب بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، کلو، کھاؤ، من طیبات، پکیزہ سے، پکیزہ چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے، پھر اپنی بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں، ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تم کو۔ ایک ما رزقناکم، تم کو رزق دیا جو ہم نے رزق دیا، وما ظلمونا، ہم نے تو ظلم نہیں کیا، ہم نے تم پر زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم خود کیا۔ ولیکن کانوا، انہوں نے انفسہم، اپنے اوپر ہی ظلم کیا، انفسہم یظلمون، اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے۔ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ مختلف سین بدل بدل کر یہ بات کر رہے تھے، اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ ابھی ہم دیکھیں، جب ہم قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہیں، شروع میں یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی ایک طالب علم کی حیثیت سے پہلے شروع میں 3 4 5 آیات اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے بتا رہے ہیں۔ ہم نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ جو میں نے کتاب کو تم کو دے دی ہے، یہ پاکیزہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آگے بات پھر آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو سٹارٹ میں شروع میں سے ان 4 آیات جو آئی ہیں، تو ان کے لیے رب العزت نے کہا کہ میں نے کتاب اتاری ہے اور تم اس کے غیب پر ایمان لاؤ گے، نماز پڑھو گے، جو میں نے رزق دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے اس پہ وہ خرچ کریں۔ رزق بھی اللہ تعالیٰ کے دے رہے ہیں، اس میں خرچ کریں گے تو وہ پھر اس کے بعد فرمایا پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ یہ 5 آیات رب العزت نے فرمایا، یہ مومن ان کی صرف بات ہوئی ہے۔ آگے ساتھ جو اس کتاب کو نہیں مانتے ان کے لیے صرف 2 آیت، اور ان کو کہہ دیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے یہ مان نہیں لیں گے، ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر ٹھپا لگایا، ان کی آنکھیں ہیں ان کے اوپر پردہ ہو گیا، ان کے عذاب بگ عذاب، ان کو بڑا عذاب ملے گا۔ پہلے مسلمانوں کی بات ہوئی ہے، مومن ان کی بات ہوئی ہے، یہ لوگ مومن ہوں گے
اور پھر جو اس کتاب کو نہیں ماننے والے، اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وہ دیوانہ کہتے ہیں، کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 جملوں میں بات کر دی۔ کلمہ، پہلے والے کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کلمے کو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں مانتے، کافروں کی بات ہے۔ آگے پھر بات ہے کہ لمبی بات شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں منافقین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وہ ایمان بھی نہیں لائے ہیں اور آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ دھوکہ اصل میں مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں لمبی ہے کہ بحث آتی ہے کہ بھئی صورتوں کی صورتیں آتی ہیں، صورت آل عمران آ رہی ہے، صورت آگے نساء، اس میں ان کی باتیں آ رہی ہیں، پھر آگے صورت منافقین ہے، اس میں مسلسل ان کے جسم بتاتا ہے رب العزت، یہ کس قسم کی ڈاما ڈولنگ کی عادتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، انہیں اسلام کے نام پر لبادے اوڑھ کر اسلام کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہیں، ہمیں اس میں تفریق اپنی کرنے، خود احتسابی کرنی ہے۔ خود احتسابی ہم تب ہی کام کر سکتے ہیں جب ہمیں مکمل یقین کے ساتھ جو اللہ اور رسول نے کہا ہے اس میں کی شوشہ بھی نہ چھوڑیں، پوری اپنی کوشش، پوری اپنی تگودو، پوری اپنی طاقت لڑا دیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائیں اور اسی کے بندے بن جائیں۔ جب اسی کی تسلیم کر لیں گے پھر ہو جائے گا، مومن بنیں گے۔ اگر ہمیں ہر وقت، ہر آن، ہر ٹائم دیکھنا چاہیے کیا ہم وہ مومن ہیں کہ آپ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا تو نہیں رہے۔ یہ عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے بھئی جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، الگ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو، لوگوں کے حقوق دو، معاشرت اپنی ٹھیک کرو، اپنی معیشت ٹھیک کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ ہیں۔ ان حدود اللہ کو جب انسان پامال کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، کلمہ پڑھتا ہے، صرف وہ مسلمانی کی حد تک ہے، لیکن اللہ احتسابی، خود احتسابی انسان کو اپنی خود کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، فرمایا مثل اللہ، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، ہم جب بھی بات کریں گے قرآن پاک کی کریں گے اور اس کی عظمت کی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، میں مثال ان لوگوں کی پیش ہو رہی ہے، حمل التوراۃ، اس نے اس کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ کو انہوں نے کہا کہ کمٹمنٹ کی کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے نہیں اس کے اوپر عمل کیا، اور ان کے پاس علم کے خزانے تھے، دن رات یاد کرتے تھے، عالم تھے، جتنا مرضی قرآن پاک ہم یاد کر لیں، اس کی تلاوت بڑے مزے سے یاد کر لیں، دن رات اس کو پڑھتے جائیں، اس کا فرمایا کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی مانند ہے جس گدھے نے اپنے اوپر کتابیں تو لا دی ہیں اور اس کے علم کا تو وہ پہاڑ ہے تو وہ لیکن ہے گدھے کی مانند، انسان نہیں ہے وہ جو اس کو کلمہ بھی پڑھے اور اس کتاب کو اوپر عمل نہ کرے، اور اللہ رب العزت کے جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتاب اتاری ہے اس کے اوپر عمل نہ کرے، پھر اسی انسان وہ گدھے کی مانند ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ کتنی ہی بری مثال ہے جن لوگوں نے
اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے، اتنا فقیہ ہے، لیکن اس کا عمل نہیں ہے. اس کو فرمایا جا رہا ہے ایک گدھے کی مانند ہے. علم کا پہاڑ ہے لیکن عمل نہیں ہے اس کے اوپر. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کہتے ہو اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل نہیں کریں گے. اور یہ آیات ہیں آج ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں، ہم مسلمانوں میں یہ عام ہے. وہ کہتے ہیں جھوٹ سی تھوڑا سا تو بول ہی لینا چاہیے نا، اس میں کیا ہوتا ہے. ساتھ سے بھی کہا جائے جھوٹ کے سوا گزارا ہی نہیں ہے، ہم گزارا کر ہی نہیں سکتے. جھوٹ بولنا، بدعہدی کرنا، اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعہدی کرنا، اور پڑوسیوں میں اپنی معاشرت کو ٹھیک نہ کرنا، اپنی معیشت کو ٹھیک نہ کرنا، اپنے اقربا پروری کو ٹھیک نہ کرنا. اور پھر انسان اللہ کے حکم کی کون سی وہ پرواہ کر رہا ہے؟ سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. صرف زبان سے کہنا، زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ، زبان سے کہنا میں کتاب اللہ کو مانتا ہوں، زبان سے کہہ دینا آخرت کو مانتا ہوں. اس کے بتائے ہوئے احکام، اس کی حدود اللہ، یہ حدود اللہ ہے. ہم صرف اردو میں کہتے ہیں بھائی جھوٹ نہیں بولنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یا یہ اللہ کے حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. ان آیتوں کو جو بندہ جھٹلائے گا وہ مومن کہتے ہیں، وہ اس کو ظالم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس قرآن کی عظمت، اس کی رفت، اس کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، میں اس جو بڑے ہیں پس نہیں میں قسم کھاتا ان ستاروں کے، مواقعوں کے، جو بڑے بڑے بگ ستارے ہیں، ہالز ہیں، ان کی بڑی قسم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، یہ جو میں اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں یہ بہت بڑی قسم ہے. کیوں؟ انہو لقرآن کریم، یہ کریم، یہ پڑھائی، یہ قرآن، یہ پڑھائی جو ہے بہت عزت والی ہے. وہ کس کو ملی ہے؟ رسول اللہ کو ملی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو دی ہے وہ ہم یہ امت کو دی ہے. اور جس کو یہ پہنچی ہے وہ آگے پہنچانی، خالی پہنچانی نہیں ہے، خود عمل کر کے دکھانا ہے. کیا فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو بھی رسول کے اوپر بات کی جاتی ہے وہ رسول نے پہلے ماننی ہے اور مومنوں نے ماننی ہے. پھر اس کتاب کی عظمت کا لیے فرمایا فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف وہی لوگ حاصل ہیں جو پاکیزہ ہیں، جن کے دل پاک ہیں. گندے دل والے اس کو آتے ہیں تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم یہ جو کتاب ہے، جو حدیث ہے، یہ تمہیں میں کتاب اللہ دی ہے، اس سے ہٹ کر باتیں کرتے ہو اور اس کے پس و پش ڈالتے ہو، پیچھے رہنے کی اس کے کہلی برتتے ہو، بے اتنائی برتتے ہو. یہ جو ہم نے آپ کو جو کتاب دی ہے. اور وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنی نعمت کا، اپنے رزق کا تم نے خود سے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتاب کا عملاً انکار انسان کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ عظمت والی کتاب، یہ کتاب کریم ہے، یہ کتاب مکنون ہے، اس سے سستی نہ برتو، جو اس نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرو. اگر ہم عمل نہیں کریں گے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی نے آگے والا جو ہمارا ٹھکانہ ہے جنت میں جانا ہے. انہا لجنت آبادہ اور لنار آبادہ، جہاں پہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، جہاں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے ہوگی. لیکن وہی ہوگی جو اس کے اوپر عمل کرے گا. ایک انسان کو ایک نسخہ دیا جاتا ہے، اس میں کچھ گولیاں ہیں، ٹیبلٹ ہیں، کیپسول ہیں، سیرپ ہے. تو اس میں سے ایک آدھی یا ایک اگر 5 چیزیں ہیں یا 4 ہیں، اس میں سے 1-2 ہٹا دیتا ہے مریض، کہتا ہے یہ نہیں میں کھاتا، یار میرا اس کو دل نہیں کرتا کرنے کو. جو اپنے مطلب کی دوائی وہ کھا لی، وہ اس حکیم کا، اس ڈاکٹر کا نسخہ نہیں رہ جاتا، اس بندے کا، اس مریض کا اپنا ہوتا ہے. پھر اس کے لیے وہ تباہی بھی لے کر آتا ہے، اس کے لیے نقصان بھی ہوتے ہیں. اگرچہ کافر
جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے، ہماری اپنی تو بات تو نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی کامیاب کرے گا اور دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کتاب کے اوپر عمل کرے گا۔ فَمَن تَبِعَ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اللہ کی جو رہنمائی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو ہدایت دے۔ اس ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک آدمی آپ آ کر کہتا ہے جی میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے یا فلاں کی دکان پہ جانا ہے، تو ایک آدمی اس کو بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں فلاں جگہ پہ جائیں، فلاں ٹرن کرو گے، پھر آگے چلو گے، پھر آگے وہ ان کی وہ شاپ یا دکان آ جائے گی۔ تو وہ جو رستہ اس نے بتایا اس میں کئی رستے بھی آئیں گے، کئی گلیاں آئیں گی، تو ان میں سے وہ آگے پیچھے انسان ہوگا، جب ہوگا تو وہ کسی اور رستے میں پڑھ سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، تو پھر ہم اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیرا ہاتھ پکڑ لے اور ہمارے رہنمائی کرتا اس زندگی میں، اس دنیا میں زندگی تک کرتا جا حتیٰ یاتی یا کل یقین، جہاں تک ہمیں موت واقع ہو جائے تو ہمیں اپنے سیدھے رستے پر لے چلنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پکڑ کر حتیٰ کہ موت آنے تک ہم اسی رستے پر، سیدھے رستے پر چلتے رہیں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے پر چلتے رہیں، اور جو اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے گا، کوشش کرے گا، توجہ کرے گا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے آخرت کی ٹھان لے لی اور اس کے لیے اس نے سٹرگل، دن رات محنت کوشش توجہ کرنے شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو قابل قبول ہوگی، اور اگر وہ وہاں تک نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ اس کی ہر کوشش کو قابل قبول کریں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ کے قرآن کے بتائے ہوئے رسولوں کو مطابق چلیں، اور جو اس کی سٹرینتھ ہے، اس کی جو روح ہے ہمارے دل کے اوپر اترے۔ اللہ سے دعا کریں، یہدی الیہ من ینیب، ہدایت مانگتا ہے تو جو رجوع کرے گا، جو کوشش کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر تدبر کرنا چاہیے، اس کی جو روح ہے اس کو جو ہمارے دل کے اوپر رہنی چاہیے، اترنی چاہیے۔ اگر وہ روح نہیں اترتی، اس کی سٹرینتھ نہیں اترتی، اس کا لب لباب ہمارے دل کے اوپر نہیں اترتا، یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کلام کہہ رہے ہیں، جو ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، دوسری قوموں کے حوالات بتا رہے ہیں، لوگوں نے ایسے ایسے کیا، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے بددیانت کیا، آج سمود اور صالح علیہ السلام کی قوموں نے ایسے ایسے کیا، اور تم نے بھی یہود و نصارہ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے باز نہ آئے تو یہ دیکھنا چاہیے انسان کو، بے شک کلمہ پڑھتے ہیں تو اگر مومنین والے کام ہوں گے تو تب مومن بنیں گے، اگر منافقین والے کام ہوں گے، تذبذب میں ہوں گے، تو پھر بہت برے حشر انسان کا ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، لوگ ایمان لے آتے ہیں، ثم کفروا، پھر کفر ہو گیا، پھر کافر بن گئے، پھر وہ جب مشکل وقت آیا پھر ہٹ گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، پھر ثم کفر ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اتنا بڑے اللہ کی ناشکری میں، اللہ کی حدود کو پامال کرنے میں، بد عہدی کرنے میں، بددیانتی کرنے میں، جھوٹ کرنے میں، حرام کھانے میں، سود کھانے میں، یہ ساری چیزیں اللہ کی حدود اللہ ہیں، ان کی آیات ہیں۔ ان آیتوں کو اگر ہم پڑھیں گے، پورا مکمل عمل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اتنا بڑھ گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ نے کہا ان کو نہ تو میں نے معاف کرنا ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ان کو ہدایت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ان کو خوشخبری دو، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہے عذاب علیم۔ اور آخر میں ایک جگہ پہ رب العزت کہتے ہیں یہ جو مومن ہیں ان کو تو میں حساب لوں گا، ایمان والے ہیں، ان کے لیے جنت تو ہے، سب کچھ ہے،
اور جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں منافقین ہیں، ان کو فاسق بھی رب العزت نے کہا ہے۔ اور ان کی بے شمار آیات قرآن پاک میں جب مطالعہ آپ خود کریں گے، مولوی صاحب، عالم صاحب آپ کو اچھے طریقے سے نہیں بتا سکتے جتنی دیر تک ہم خود نہیں پڑھیں گے۔ ہمیں خود اس کی سٹرگل کرنی چاہیے، ایک ایک آیت کو پڑھ کر اس کو بار بار کوشش کرنی چاہیے ہم کیا اتر رہے ہیں، ہم اس امتحان میں پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک آیت میں فرما رہے ہیں، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اسی اکٹھا کریں گے منافقین کو اور کافرین کو، کافروں کو، فی جہنم جمیعاً، انہوں اکٹھے رکھیں گے، اکٹھا کر دیں گے منافقین کو وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کافر تو مانتے نہیں نا، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے حدود اللہ کو زبان سے ہر چیز کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عملاً نہیں کرے، عملاً بھی کر کے اگر دل سے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو حاضر سامنے رکھ کر جب ہم کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میں منافقوں کو اور کافروں کو اکٹھا جہنم میں کروں گا جمیعاً، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعاً، میں ان دونوں پارٹیوں کو اکٹھا ایک کر دوں گا۔ ابھی دنیا میں تو بھائی یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ سارے خود ساختہ ہم لوگ اپنے آپ کو یہ باتیں یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور انسان بھی جانتے ہیں، جب وہ اپنے اللہ کے ساتھ پوری مکمل طور پہ توقع رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہمارے دل کے اوپر اترے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، پھر اس کے اوپر کیا کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کو جو دنیا کا غم ہے، ان دنیا کی پریشانی میں وہ اس کو غم نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہوگا، یقین ہوتا ہے کہ میں صحیح ڈگر پہ جا رہا ہوں، صحیح لین پہ جا رہا ہوں، اللہ کی بتائی ہدایت کے اوپر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اور اسی طرح اب ہم دیکھیں گے قرآن پاک ہمیں آگے کیا کہتا ہے، اور اس کے یہ قرآن پاک کیا ہے، اور اس کی صورتیں ان میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق دے اور اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق